آقا علیہ السلام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تے روٹین چ کرتے ہی سکتے، لیکن فجر دے ٹائم جگاں دے پیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ پڑھ دے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ 10 دفعہ کلمے پڑھدا صبح دے ٹائم اللہ انہوں اولاد اسماعیل دے وچوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ تے جیڑا بندہ ایک کلمے 100 دفعہ پڑھدا ہے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، 100 دفعہ فجر تو بعد پڑھدا ہے، او دے تے پرانے تو پرانا جادو بھی ہوئے گا، وہ جادو ختم ہو جائے گا، اگوں کوئی دنیا دا جادوگر اس انسان دے اوتے جادو نہیں کر سکے گا۔ جیڑا بندہ صبح دے ٹائم ایک کلمے پڑھدا ہے اس جسم دے اندر شیطان اور جن داخل نہیں ہو سکتا۔ آج تو تماشا کو جانا ہے، کنیسہ والے کو جانا ہے، میرے تے جادو ہویا جی، میرے تے فلانا وار کر گیا، فلانا کر گیا، کیوں؟ تیرے اپنے منہ سے زبان نہیں، تو بھی کچھ پڑھ کے دیکھ جڑا دم کرتا ہے وہ انسان ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ آئیے ذرا غور کیجئے ایمان والے ہو، اللہ دا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، صبح و شام ہوتیاں تسبیحات نو بیان کرو۔ آئیے میں آگے چلا تھوڑا جہا، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تینے کل صبح 3 دفعہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ اسے ترتیب نہیں، قل هو اللہ پہلو پڑھی، بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، 1 دفعہ پھر 2 دفعہ پھر 3 دفعہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے دے تے کائنات دی کوئی طاقت جادو نہیں کر سکتی، کوئی شیطان اے دے تے حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام تے جدو جادو کیتا ہے لبید بن عاصم یہودی دیاں 2 بیٹیاں نے آقا علیہ السلام دی داڑھی دے 11 وال لے کے وہ کنگے دے وچ رکھ کے نا تے انہاں نوں گنڈا دے دتیاں گئیاں تے کنگا جڑا تیرے سروان ایک کنواں ہے او دی سوراخ دے اندر رکھ دتا جاندا ہے۔ تیری میری ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اگر او جادو کسے پہاڑ دی چوٹی تے بھی رکھ دتا جاندا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندا۔ میرے تیرے پیرو مرشد دی حالت ہو گئی ہے، جڑا کم کیتا اندے نے نہیں کیتا، جڑا نہیں کیتا اندے نے کر چھڑیا ہے۔ آپ دی داڑھی مبارک سر دے بال گرنے شروع ہو گئے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہو گئی۔ صحیح بخاری دی روایت امام بخاری نے پاک بنیا ہے، آسمان تو جبریل آئے محبوب جی تھوڑے تے لبید بن عاصم دیاں 2 یہودی دیاں 2 بیٹیاں نے جادو کیتا ہے تے جادو انہاں ایک کنگے دے اندر وال لے کے تھوڑی داڑھی دے انہاں والاں دے وچ سوئیاں رکھ کے تے انہاں نوں گنڈا دے دتیاں نے تے پھرے سروار کنواں او دے اندر او کنگا موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو جگاں دے پیر نے بھیجیا اس کنویں دے وچوں کنگا کڈ کے لے آئے۔ اس طرح میرے پیغمبر نے کنگا اپنی تلی تے رکھیا تے عرشاں وال نظر اٹھائی، اللہ ہن دسیا جے دا علاج کی ہے؟ فرمایا جبریل وال بھی یاراں نے قرآن دیاں ایتاں بھی یاراں لے جا، وال یاراں نے تے ایتاں بھی فلک دیاں 5 نے ناس دیاں بولیا 6 نے کنے ہو گئیاں؟ میرے محبوب جی ایک ایک ایت پڑھتے جاؤ اتے پھوک مارتے جاؤ گنڈ کھلتی جائے گی جادو ختم ہوتا جائے گا۔ اما جی فرماندیاں نے جدوں بھی آقا بیمار ہوئے میں مولوی ذاتین پڑھ کے دم کر دی اللہ شفا دے دے۔ یہ صبح دے افطار دی گل کرنا برکتاں کنیاں نے صبح دے اندر۔ جیڑا بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح پڑھتا ہے تینوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی مغرب تک۔ اور تو کرونے دیاں گلاں کرنا ہے، خدا دی قسم دنیا دی کوئی وبا ہوئے جڑا بندہ صبح 3 کلمے 3 دفعہ پڑھ لیندا ہے اونوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رات نو مغرب تو بعد پڑھے نے ساری رات کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آئیے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق فتح کیتا ہے، دسن والا دستا ہے انہاں دا کھانا نہ کھایا جے، اے کھانے چ زہر ملاندے نے، زہر ملاندے نے کھانا اندر جاندا
ہے تے جگر پھٹ جاندا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وہ زہر کی ہے پیالے چ پے زہر پا کے پیش کیتا جاندا ہے. میرے خالد نے زہر دا پیالہ پھڑیا تے پڑھتے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پڑھیا تے زہر دا پیالہ پی گئے. لاہوریو جڑا زہر دا ایک قطرہ کھانے چ پیندا سی کھانا کھاندا سی تے جگر پھٹ جاندا سی. جدوں میرے خالد بن ولید نے ایک کلمات پڑھے تے پورا زہر دا پیالہ پی گئے. تے یہود و نصارا سامنے کھڑے نے آندے نے خالد تو ہن بچدا نہیں. حضرت خالد بن ولید آندے نے تسی آندے ہو میں بچنا نہیں میں کہنا میں مرنا ہی نہیں. یہ کنو کنو آندے نے کلمے جنہاں نے نہیں آندے وہ یاد کرو. حضرت عثمان اس حدیث میں راوی نے کہ حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبان انہاں نوں فارغ ہو گیا کہ حضرت عبان کا بیٹے حضرت عثمان سے پوچھے کہنے لگے ابا جی تھی تو کہتے ہو دادا جی نے تو کلمے دسے نے میں پڑھنا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا فارغ کیا ہوا کہنے لگے پترا جو کلمے پڑھنے ہی بولے کلمے بتا دینا. حجاج بن یوسف نے حضرت انس کو قید کیتا سی. انس تو میری مخالفت کیوں کر رہے؟ فرمایا تیرے چ چار خامیاں نے رب دا نام فرمان ہے نبی دی سنت دا مخالف ہے اللہ دے ولیاں نو تو عزت ذلت دیتی ہے رب دے دشمناں نو تو عزت دیتی ہے. تے حجاج نے تلوار میان چو کڈی کھڑا ہو گیا کی لگا کر دوائی تینوں قتل لگا کر. فرمایا حجاج کنا تلواراں دے کولوں ڈرانا ہے 10 سال نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے کوئی سبق سکھیا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مرنا تے جیونا اللہ واسطے وے. تے نالے حجاج کن کھول کے سن لے تیری تلوار میرا لو بھی نہیں کٹ سکتی. جدوں دی میں جگہ دے پیر کو حدیث سنی ہے جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد کلمے پڑھدا ہے انہوں زمین اسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاندی. میں اج تک انہاں کلمیاں دا ناگا کیتا ہی نہیں. کیا مار تلوار اج بھی فجر تو بعد پڑھیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. مار تلوار. حجاج گیا پھر پیچھے پھر اگے پھر پیچھے اندر کہاں پیچھے کیوں نہ مارتا نہیں. حجاج بن یوسف دے الفاظ نے ورأیتہ علی آتکئی اسدین عظیمین فاتحین افواہما. انس تیرے کندیاں تے وڈے وڈے شیراں نے منہ کھولے نے میں تینوں مارن واسطے آنا او اگوں مینوں کھان نو پیندے نے. یہ کلمے یاد پڑھنے کدوں نے فجر کو فجر 5 بار پڑھا گے پھر ہی پڑھا گے نا. جب فجر رہ گئی تو سارا کچھ ہی رہ گیا. روٹین دے وچ نہیں رہنی چاہیے. کبھی کتے ہوا چلو رہ گئی آخری انسان لیکن ایک بندہ معمول ہی بنا لینا. بندہ سوتا ہے سورج چڑھ گیا تو بندہ دواں کناں دے وچ پیشاب کر کے نا شیطان نہ چلا آندا لا کوئی تھپک تھپک کے سواندا ہے سو جا یہ بڑا کہتی سو جا سو جا وہ آندا اللہ کرتا سو جا. اللہ اکبر. ساری رات جاگتے ہو تے جدو رب نہ گلا کرن دا ٹائم ہوندا اودوں سو جاندے ہو. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دے اندر 10 دفعہ درود شریف پڑھدا ذکر 10 صبح 10 شام قیامت دا دن ہوئے گا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. آقا فرماندے نے میں اس بندے دی شفاعت اللہ دے اگے کراں گا. ایک تو ہے تو یہ واجبت لہو شفاعتی جڑا 10 دفعہ درود شریف سویرے پڑھدا 10 شام پڑھدا او دی شفاعت میں محمد تے واجب ہو جاتی ہے. سبحان جڑا 3 دفعہ پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. آقا فرماتے نے 3 دفعہ صبح پڑھدا ہے 3 دفعہ مغرب تو بعد قیامت کا دن ہوئے گا. ایک بندہ یا بی بی میرے کو آئے گا میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت داخل کر دیاں گا اور اللہ اس بندے کو راضی کر دے. اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھدا ہے. آقا فرماتے ہیں اس بندے کو جہنم میں سٹیا جائے گا تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. انہوں کو اسکار کے فوائد بیان کرا
تے فضیلت ہے اودی برکت ہے. لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا سنو دعا میرے نبی دی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امت دی صبح دے اوقات دے اندر برکت پا دے. اور فجر با جماعت پڑھنے والے ہو، فجر دی نماز با جماعت پڑھنے والو، ٹائم نہ پڑھنے والو، اللہ 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 تھوڑے واسطے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان نبوت چو برکت دیاں دعاواں کی دیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کنے خوش قسمت لوگ نے جڑے فجر با جماعت پڑھتے نے دعاواں نبی دیاں حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اج تو بعد فجر رہنی. بڑا تیو بڑا منحوس آدمی ہے، بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، بڑا ہی بد قسمت آدمی ہے جدی فجر جماعت تو رہ جائے، جدی فجر سورج چڑھن تو پہلے پہلے نہیں پڑھتا. یہ بڑا منحوس آدمی ہے. اللہ دے ہائے دی کوئی قدر تے ویلیو نہیں. اگر باجماعت فجر پڑھے گا برکتاں ہی برکتاں نے، رحمتاں ہی رحمتاں نے. صبح دے اوقات دے اندر اگر برکتاں حاصل کرنا چاہنا ہے، میں تے پڑھیا صبح دے ٹائم اللہ رزق نو تقسیم کر دینے. جڑے لوگ باجماعت فجر دی نماز پڑھتے ہیں اللہ انہاں واسطے رزق دے پھاٹک کھول دیندے نے. آئیے اگے چلا. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ خرید و فروخت دے اندر سچ بولتا ہے، جیڑی چیز دتی او دے بیان کردا ہے، جیڑی چیز دتی او دے اندر سچ بولدا ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے البیعانی بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبین پورکا لہما فی بیعہما وإن کلہا وقتما. فرمایا محقت برکت ببیعہما. جڑا بندہ خرید و فروخت کرنے والا سچ بولدا ہے، آقا فرماندے نے او دے سچ بولن دی وجہ تو اللہ او دے رزق دے اندر برکتاں پا دیندے نے. اور سچا تاجر جیڑا ہے قیامت دے دن نبیاں نہ ہوئے گا، صدیقین نہ ہوئے گا، شہداء نہ ہوئے گا. میرے بھائیو تاجر سچا قیامت نو نبیاں دے نال، شہداء دے نال، اولیاء الرحمان دے نال، صدیقین دے نال، جنہی تجارت دے اندر سچ دھوکا بے ایمانی فراڈ نہیں، خدا مقام دیکھو پھر وہ رزق چلا برکتاں دیکھو کیویں پاتا ہے. مثالہ اسلام کی موجود. اگے آئیے جیڑا انسان لالچ تو بچدا ہے، لالچ تو بچدا، لالچ نہیں رکھدا، لوکاں دیاں جیباں تے دھیان نہیں دیندا. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت حکیم بن حسان بیان کردے نے میں جگاں دے پیر کو آیا، اللہ دے رسول تھوڑا ہے مال دے آجے، دیتا ہور دے آجے، پھر دیتا ہور دے آجے، پھر دیتا. فرمایا یا حکیم ان ھذا المال حاضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفسہ بورک لہ فیہ ومن اخذہ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهَا كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. اے حکیم بے شک مال جڑا سرسبت سے میٹھا ہے، لیکن جڑا بندہ اپنے نفس دی سخاوت دے نال بغیر لالچ تو بغیر منگل تو اللہ اکبر کسے کولو منگدا نہیں، کسے کولو لالچ نہیں رکھدا، اللہ پاک او دے مال دے اندر برکت پا دیندے نے. تے جڑا 24 گھنٹے منگدا ہوئے مر گیا رڑ گیا وہ میرے تے پلے ہی کچھ نہیں، وہ تھوڑی مہربانی ہے یار میرے نال تعامل کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ منگدا ہے قیامت کے دن دے چہرے تے ناس نہیں ہوئے گا. ایک تے بندہ مستحق کے حقدار ہے، وہ مستحق حقدار انہوں دینا چاہیے، لیکن دیر لگیا ویکھو نماز بھی پڑھدا کہ نہیں، دیر لگیا ویکھو مشرک تے نہیں، دیر لگیا ویکھو یہ گھر چ کوئی دین ہے، یہ خوددار آدمی ہے. جڑا انسان اللہ دے راہ چ دیندا ہے اور جڑا انسان لیندا ہے لالچ تو پا کے اللہ او دے رزق بھی برکتاں عطا کردا. آئیے اگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے یہ حدیث ہے
حدیث قدسی یہ کیا جاتا ہے؟ اس حدیث کے راوی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واشد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اشد فقرک. اللہ کہندے نے ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ خود کہہ رہے نے، آسمان تو اللہ خود کہہ رہے نے. حدیث قدسی دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ رب اپنے بندیاں نال ڈائریکٹ مخاطب ہے، لیکن وچ صرف نبی علیہ السلام نے، کیونکہ جبریل آسمان تو وہی لے کے نبی دے قلب ادب تے آندا ہے تے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت دا فرمان ہے. آئیے سنن مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، الحاکم، 4 حدیث سے احادیث دی حدیث ہے. آقا فرماندے نے اللہ خود کہہ رہا ہے یقول یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ کر دے. اور 24 گھنٹیاں دے وچ ایک نماز تے چلو کتنا ٹائم لگ جائے؟ بولو 20 منٹ. نماز جماعت تے چلو سنتا پڑھنے ہیں، پہلے رہنے ادھا گھنٹہ. پنجاب والا تے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2.5 گھنٹے. ٹھیک، جیڑا بندہ 24 گھنٹے 2.5 گھنٹے نماز سے نہیں کرتا وہ بندہ کہلواتا حقدار ہے. تیروں کے ڈنگر ہی بہتر نے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کئی بندے ایسے نے، اکھاں ہے نے ویندے نہیں، کان ہے نے سنتے نہیں، دل ہے نے سوچتے نہیں. قرآن آتا ہے ڈنگر نے، اگے کیا نہیں بل ہم ازل، ڈنگراں تو بھی بدتر نے. ہر ڈنگر نے کھاتا اپنے مالک دا کم کیتا ہے. مجھ نو پٹھے پائے صبح شام چو لیا، بکرے نو پٹھے پائے چوری تھلے پو لیا، پھوٹی نو پٹھے پائے ریڑی اگے چو لیا. اس بندر نے کلندر نو پہچان لیا، اس کتے نے گڈریے نو پہچان لیا، لیکن دن رات مالک دیاں نعمتاں کھا کے اپنے مالک نو پہچانتا ہی نہیں. ایک تھا ہوئے نا تے چھپڑ ہوندا ہے، تالاب پینا نہیں بنے ہوندے تے او نا وچ مجھاں مرتیاں نے چھپڑ تے زمیندار باہر کھلوتا ہوندا ہے، باہروں ڈھیر چکدا ہے، ادھر میرا دیکھو مارتا وچ تے مجھ وچ اٹھ پیندی ہے تے نال دی آندیاں نے پہنا کتے چلی ہے. سورج آسمان پہ لاتا پیا ماردا ہے، گرمی بڑی ہے، بڑی ٹھنڈی جگہ ہے. وہ پتہ کیا آندی ہے؟ آندی ہے تسی بیٹھیاں رہو، میرا مالک کنڈے تے کھلو کے آوازاں پیا ماردا ہے. اور ڈنگر نو ایک آواز ماری ہے، انہیں چھپر ٹھنڈی جگہ چھڑ دیتی، تینوں 5 ٹائم اللہ اکبر دی آواز پیندی ہے. تو کس طرح کیوں نہیں چھڑدا؟ تو کاروبار کیوں نہیں چھڑدا؟ تینوں کی مرض ہے؟ یہ تو مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے. اگر تو دکان تو اٹھتا نہیں، دفتر چ اٹھتا نہیں، کاروبار کی کرسی تو اٹھتا نہیں، تیرا کاروبار بڑا ہے، رب بڑا نہیں. تیری دفتر کی کرسی بڑی ہے، رب بڑا نہیں. اور میں بات دعوے نہ کہنا، جڑا انسان رب کی آواز سن کے اپنا کاروبار نہیں چھڑتا، وہ رزق حرام ہے. جاؤ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھو. چیز ہے جی کو روک دی اللہ دے گھر جاؤ لگیا. پیغمبر دے صحابہ دے سارا کچھ چھڑ دے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول میرے نال اتنا پیار کر دے، اتنی محبت کر دے، میرے نال دلداری کر دے، دونوں جی بیٹھے ہوندے پیار کر دے. ادھر آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر. جگہ تے پیر میرے کولوں ایویں اٹھدے جویں مینوں جانتے ہی نہیں. لاہوریا خدا را اپنا قبلہ درست کرو. خدا کی قسم کھا کے کہنا سارے کام ہی درست ہو جائیں.
اللہ کہتے ہیں میں تینوں دے وہ مجھ نا ایسا گلیاں چڑھی اگے موڑ آئے حویلیاں آئیاں کھلیاں آئیاں لیکن اس ڈنگر کو پتا میرے مالک کا دروازہ آگے وہ کہیں کھلی چ منہ نہیں مانگتی تینوں نہیں پتا میرے مالک کا دروازہ کتنے ہے کمرہ تے کھیل چھاڑتا پھرنا ہے تینوں رب نے عقل نہیں دیتی عقل و فکر کا خزانہ نہیں دیتا پوری رات فیس بکاں تے اپنی رات کی نیند نو تباہ کرنے والوں اتوں آواز آ رہی ہے تفرغ لعبادتی او میرے بندے اپنے آپ نو فارغ کر لے پچھلی رات دا ٹائم ہوندا ہے تے میں تھلے آسمان تے آن کے اپنے دوویں ہاتھ پھیلا کے آنا کوئی ہے میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا کوئی ہے میرے کو شفاواں منگن والا کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا کوئی ہے میرے کو اولاداں منگن والا اللہ تھلے آسمان تے آ کے آندے نے او میرے دوستا کدی رب نہ پچھلی راتی گلاں کر کے ویکھیا تے کر ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے او مزہ تے عمران خان اپنی وزارت دی کرسی تے بیٹھدا نہیں ہوندا جڑا پچھلی راتی کمرے دی لائٹ بند کر کے رب اگے روندا ہوندا ہے اللہ دے فارغ کر دے میری عبادت واسطے میں کی کراں گا عملہ اصدرا تقینن میں تیرے سینے نو گنی کر دیاں گا میں تیرے سینے نو گنی کر دیاں گا واشدہ فقرہ کا تے فقیری نو روک دیاں گا تے تنگ دستی نہیں آن دیاں گا جہل پہل ہو جائے گی تیری زندگی دے اندر کدی تو مٹی نو بھی ہاتھ لائے گا میں وہ بھی سونا بنا دیاں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَكَ شُغُلًا فرمایا وَلَمْ أَشُدَّ فَقْرَكَ اگر تو میری عبادت واسطے ٹائم نہیں کڈے گا تے میں تینوں دنیا دے کماں چ اینا پا دیاں گا اینا مصروف کر دیاں گا تیرے کو اپنے دے واسطے بھی ٹائم نہیں رہے گا تے فقیری تیرے تے مسلط کر دیاں گا آئیے ایک اور حدیث سن لو حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم تبارک و تعالی اللہ نے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اور کبھی میرے نال بھی بیٹھ کے دکھ سکھ دیاں گلاں کر لیا کر رشتہ داراں دے ہونا جا کے مر گیا رڑ گیا کبھی کسی بھی داستان کھول کے بیٹھا اللہ نے جتے کہ تو کرنا نا یہ یاراں بھی دسنا فلانا ہے ہو گیا جی تے جدوں تو میرے اگے روئے گا تے میں دنیا وچ کہے دسنا نہیں بولو یہ تو تھوڑا روئے گا بول ساڈی کر منصور تو مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تفرغ لعبادتی فارغ کر لے میری عبادت رب ڈرٹ تینوں مینوں کہندے ہیں فارغ کر لے کبھی ویلا بہ کے علیحدگی بہ کے میرے نال گلاں نہیں کر لیا کر تے جدوں پچھلی راتی اٹھ کے بندہ رب اگے روندا ہے رب نال گلاں کردا ہے اللہ دے نے پھر میری رحمت تے برکت تے دروازے ویکھی میں رزق واسطے تیرے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیاں گا دروازے بھی نہیں پھاٹک کھولا پچھلی راتی میں آگے بھی دسیا تھانوں چلو بہتے نہیں پڑھن جو گے 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو 2 نفل پڑھ کے جڑا بندہ دعا کرتا ہے اللہ دی دعا رد نہیں کرتا میں شرطیہ تھانوں کہن دے تجربہ کر لو ساڈی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا ساڈے آپاں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پرود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنے بندے آئے نہیں تیریاں بندیاں آئیاں نہیں میں دعا لگا کرنا آمین کیا جے اللہ تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا اللہ اے جنہیں تیرے بندے بندیاں دور دراز دا سفر طے کر کے آئے اللہ تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر تاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا
دنیا کے درباراں تے جائے گا، بکرے لے کے جائے گا، چھترے لے کے جائے گا، چولاں دیاں دیگاں لے کے جائے گا، گبراں نوں غسل دے گا، اوتھے چادراں بھی چاڑے گا، گلیاں وچ پیسے بھی پائے گا، اتوں آواز آؤندی ہے دنیا دیاں قبراں تے جائے گا، سب کچھ لے کے جائے گا، اوتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا، میرے در تے آئے گا، ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا، ایتھوں سب کچھ لے کے ہی جائے گا۔ کدے کولوں منگنا؟ اللہ آتے نے میرے واسطے فارغ ہو جا، املا قلبک گنن میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا، ہائے ہائے وا املا یدیک رزقن میں تیرے ہتھاں نو ابن آدم رزق نہ پا دیاں گا۔ سبحان اللہ، جدو میری عبادت واسطے ٹائم کٹے گا، میرے واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق آتا ہے پچھلی راتی نا قیدیاں والا لباس پا کے تہجد پڑھتے ہوتے، ادھر قیدیاں نے جیلوں نہیں پایا ہوتا، وہ پا کے تہجد پڑھتے سن، پتا کیا نماز اللہ قیدی تیری عدالت چ کھلوتا ہی اللہ اینو معاف کر دے یا اینو پھانسی لا دے۔ جی تہجد کی نماز ہے نا، یہ لذت، یہ بہار خدا دی قسم وکری، یہ اللہ دی لاڈلی نماز ہے، لاڈلی۔ پچھلی رات بندہ کلا آسمان دنیا تے رب، میں کہنا کیوں نہیں اللہ مانتا؟ رب تے تیری ماں نالوں زیادہ پیار کرتا ہے تیرے نال، 70 ماواں مل کے بھی تیرے نال اتنا پیار نہیں کردیاں۔ رحمت کا 100 درجہ ہے، اللہ نے ایک درجہ دنیا ہی تقسیم کیتا ہے، جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے وہ تینو گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کرتی، 99 درجے رحمت تے میرے کول نے، میں تینو جہنم تے جلانا کیویں پسند کراں گا؟ میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا وی بے بہا وگدا، تفرغ لی عبادتی، فارغ کر دے اپنے آپ نو میری عبادت واسطے، دل غنی کر دیاں گا، ہاتھ رزق نہ پر دیاں گا۔ اگر تو فارغ نہیں کرے گا فقیری تیرے تے مسلط کر دیاں گا، تے تیرے جڑے ہاتھ نے انہاں نو دنیا دے کماں وچ پا دیاں گا، تینو ویل ہی کوئی نہیں رہے گا۔ میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا وی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، اللہ اللہ میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ تو ہور کسے در تے جامینا، کسے ہور اگے چولی پھیلاوینا، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، اور تو بھی میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں۔ تو میرا در چھڑ کے لامے جائے، بندے دا کھوری نہیں، مخلوق کو منگنے خالق کو چھڑ کے، جب آپ رہتے منگتے منگتے کو منگنے۔ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ نے مینوں چھڑ کے جنہاں کو منگ دے ہو، کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جہا دھاگا ہوندا ہے، گٹک دے اندر ایک پتلا جہا چھلکا چڑھیا ہوندا ہے۔ اللہ نے مینوں چھڑ کے جنہاں کے چولیاں پھیلانا ہے، مینوں چھڑ کے جنہاں دے نال دیاں نظروں نیازاں دینا ہے، اے اس چھلکے دے دھاگے دے مالک نہیں۔
تے تینوں 5 کلو کا منڈا کتوں دے تو آدھی میں لگا ککڑ بول دے دے جا بابیا کے ہاتھ بس پتر ہوتے نا تو سارا کچھ پولٹری فارم والے لے جاتے جی بابیا کے ہاتھ والی پتر تو جاؤں گیا کاری حکومت بل کدی 28 بال نہیں سکتی کاری حکومت فیصلہ بازی نے 28 بال نہیں انہیں کہا میں 50 پورے کرنے ایک کدے ہاتھ چ سارا کچھ بولیا جی اللہ دے ہاتھ چ اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو مانگنے ایک کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا اس دھاگے دے مالک نہیں اللہ 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 تے ایک اور مقام سن لو ٹائم تے ختم ہو گیا جمعے دا تے میں تینوں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ دے کولوں منگ دے ہو گل آ گئی ہے تے گل سن لو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزیز اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں نوں منگ دے ہو فرمایا ایک مکھی پیدا کر سکتے نہیں منڈا کتوں پیدا کر سکتے ایک مکھی بنا سکتے نہیں تے اگے کیا چل مکھی نے مکھی دا پر بھی بنا سکتے نہیں تے تیجے نمبر تے کیا مکھی کھانے جو تھوڑا جہا لے جائے اس مکھی دے منہ جو واپس کرا سکتے نہیں فرمایا منہ ضعف الطالب والمطلوب یہ لین والا بھی کمزور ہے تے دین والا بھی کمزور ہے اللہ اللہ علما قدر اللہ حق قدر ہی اور غیرہ کو منگ کے تو رب دی قدر نو جانے ہی نہیں درباراں تے چادراں چڑھانے والا تساں اللہ دی قدر نو نہیں جانے قبراں دی کھیت چھاننے والا تساں اللہ دی قدر نو نہیں جانے ما قدر اللہ حق قدر اللہ تے بڑا مضبوط ہے طاقتور ہے اس واسطے منگنا کدے کولوں عبادت کٹ کے ٹائم کٹ کے اللہ دی عبادت واسطے کدی منگ کے ویکھ اللہ نے فارغ کر دے اپنے باپ نو میری عبادت واسطے میں رزق دے پھاٹک کھول دیاں گا اگے آخری سن لو جیڑا بندہ جگہ دے پیر فرماندے نے تابع بین الحج والعمرۃ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی القین خبث الحدید والذهب والفضة ليس للحجة المبرور ثواب الا الجنہ آقا فرماندے نے عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے جڑا حج تے عمرے پے در پے کردا ہے حج بھی کردا ہے عمرہ کری جاندا ہے حج کری جاندا ہے اللہ فرماندے نے اے جڑا حج تے عمرہ ہے تیری فقیری نو ایویں سار دیندا ہے ایویں صاف کر دیندا ہے جویں پٹھی جڑی ہے لوگوں لوہے نو تے سونے نو پٹھی صاف کر دیندی ہے اس طرح اللہ تیرے تو فقیری نو صاف کر دے گا حج بہتے کر عمرے بہتے کر اللہ نے توفیق دتی ہے کئی ایسے بھی بد نصیب نے جنہ کو مال بڑا ہے تک مکہ مدینہ نہیں ملتا ہے نا کئی ریڑیاں بیچنے والے ہر سال ہی مکے جا رہے ہیں بولتے نہیں ہوں تو سلسلہ کرونا والا چل گیا داخلے بند پابندی میں سال جب تک 2-3 دفعہ نہیں جاتا مینوں سکول نہیں ہوتا تو تھانوں اللہ نے مال دیتا ہے بہتا بیت اللہ سے جاؤ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنہیں حج عمرے زیادہ کرے گا اللہ انہیں ہی زیادہ دے گا اور خدا دی قسم کھا کے کہنا جہان غلط ہو سکتا محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اللہ تم سارے مکہ وکھائے مدینہ وکھائے اللہ جنیاں میری ماما بہنا بھائی دوست احباب آئے اللہ نے سارے مکے مدینے لے جائے
اللہ مدت گزری ہے سکدیاں نوں اللہ ہن تے دیر ہی بڑی ہو گئی ہے اللہ ہن بڑا دل کردا ہن نہیں رہا جا اللہ مدت گزری ہے سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستا ہے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا حضرت بابا جی شمشام علیہ الرحمہ مدینے گئے تے پڑھا گیا میں نے اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں مکے جب گرم ہوندی ہے مدینے چ کیوں میاں صاحب بھائی ناظر ٹھیک ہے اللہ 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 مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگتا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں اے دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے بیٹا بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دا ہے سن پسروری دے کولوں اے شربت پسوری کس کم دا ہے پانی پین والا زمزم دا ہے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا